الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اسی کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ضعیف ہو کر اگر تمہارے ساتھ رہیں، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ہمیشہ دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ نبوت کا 12واں سال میں نے گزشتہ بار جیسا کہ عرض کیا تھا، یہ درمیانی سال ہے، 11 سال ادھر 11 ادھر اور بیچ میں ایک 11-11-22، بیچ کا ایک 23، جملہ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور قرآن کا نزول مکمل ہو گیا 23 سالوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس درمیانی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا رہا ہے۔ میں عموماً ایک مثال کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یوں سمجھے کہ دنیا میں بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی دو ملکوں کے درمیان، اور ایک ملک کا بادشاہ اپنے سپہ سالار کو جو میدان کارزار میں جنگی ترکیبیں کر رہا ہے، اپنی فوجوں کو لڑ رہا ہے، مختلف قسم کے پلانز پروگرامز ارینج کر رہا ہے، ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے، اس کو عین وقت پر اپنے دربار میں بلاتا، اس لیے بلاتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس کی ہمت افزائی ہو، اسے احساس ہو کہ ہاں میدان میں تنہا نہیں ہوں بلکہ پیچھے سے بادشاہ پوری رعایا میرے ساتھ ہے۔ اب جب یہ اعزاز ایک سپہ سالار کو بادشاہ کی طرف سے ملے گا تو پھر اس کی ہمتیں شجاعتیں اور بڑھ جائیں، اور یہ ضروری تھا، اس لیے کہ مکہ میں تو ابھی کچھ نہیں ہوں آپ، یہ جو تکالیف ہم سن رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی ہیں، صحابہ اکرام کے لیے بڑی معمولی تھی، اور وہ اس سے نکل گئے کامیاب۔ ہر مصیبت کو انہوں نے انگیز کیا، برداشت کیا۔ حضرت بلال کے واقعات پڑھتے ہیں، حضرت خباب بن ارت پیٹھ جلا دی گئی، حضرت ذوالنیرہ، حضرت سمیہ نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا، حضرت ان کے شوہر حضرت یاسر 4 اونٹوں سے باندھ کر جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ تو مختلف صحابہ کے کرام کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس معاملات سے گزریں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ دعا ہو کہ اے اللہ ہم کو امتحان سے بچا، اور اگر مبتلا فرما تو پھر تو ہی ہماری مدد کر اس سے کامیاب نکلنے کے لیے۔ اور یہ زندگی میں مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں، آج بھی آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں مختلف طریقے سے آئیں گی، ضروری نہیں ہر کسی کو جسمانی اذیتیں وغیرہ ہوں۔ اب مدینے میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں کے لاشیں دیکھنے پڑے گی، بے شمار جنگیں، مکے میں تو ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اپنے لوگ ہیں یہاں پر، لیکن یہی لوگ جب ایک ملک الگ ہو جائے گا، ایک علاقہ الگ ہو جائے گا، اور کفر کی طرف سے یا ان کی کفر کی نمائندگی کرتے ہوئیں گے، تو پھر مسلمانوں کے اسلام کی جانب سے مسلمانوں کو تو لڑنا پڑے گا، چاہے مقابلے میں باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، عزیز ہو، کوئی ہو۔ تو مدینے میں تو اور سنگین صورتحال پیش آنے والی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پر طلب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے واقعات آپ نے سن لیے، مجھے توقع ہے کہ
آپ میں کی بڑی تعداد نے اس ذہنوں میں آپ کے محفوظ ہوگا آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسے، بچوں کو یاد دلائیں گے. اور ہر سال رجب کے مہینے میں ایک چھوٹا موٹا پروگرام اپنے گھر میں کیجیے، ضروری نہیں ہے باہر کریں، کسی جلسے میں کریں، پورے خاندان کے افراد بیٹھ جائیں، گھر والے پورے، اور اپنے بچوں کو کہیے آؤ ایک ایک آدمی تقریر کرے، ایک ایک موضوع پہ بات کرے، کوئی سفر سنائے، کوئی اس کے اندر مختلف موضوع بنا سکتے ہیں. پہلا آسمانی سفر، پہلا زمینی سفر، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کیا کیا واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد میں آسمانی سفر کیا کیا ملاقاتیں ہوئی جنت. پھر ایک تیسرا سفر بھی یہ ٹاپک بن سکتا ہے کہ سزائیں آپ کو بہت ملیں گی، میں نے تو بڑی مختصر آپ کے سامنے گنائی ہیں. پھر مقصد سورہ، آپ مقصد پہ بات کیجیے، گھر والوں کو سمجھائیے. دین سمجھنے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس کو بہت کمپلیکیٹڈ مشکل مت سمجھیے آپ، ویری سمپل. ہمارا دین بہت آسان ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، بس اتنی ہے. آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا گیا، یہ واحد عبادت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. چونکہ نبی کو آسمانوں پر بلا کر معراج کرا گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ المعراج المومنین، میرے امتیوں کی معراج نماز میں. تصور کرو کہ خدا کے قدموں میں سر ہم نے ٹیک دیا ہے، یہ تصور ہوگا کہ واقعی اس کا میں غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں. تو رقت جو طاری ہوگی ہم پر اور جو اخلاص آئے گا، جو مانگیں گے ملے گا اللہ کے لیے. اور اللہ وہی دے گا جو ہمارے لیے دنیا میں وہ مناسب سمجھتا ہے. جو مانگے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز مانگے اور فوری مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ بعض وقت کسی چیز کی بہتات انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتی ہے. تو ایک تو یہ کہ نماز کا تحفہ، کچھ اور سورہ بقرہ کی دعایات وغیرہ. پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل نازل فرمایا. 111 آیات ہے موجودہ قرآن میں، جو میرے آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، مساجد میں رکھا ہوا ہے. اس کا نمبر 17 ہے، 17. اور میں نے اس کو ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر پر لیا ہے. آئیے پہلی آیت کی روشنی میں ہم نے زمین کا سفر، پھر آسمانوں کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی، پھر کفار مشرکین کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، کیا ہنگامہ ہوا، وہ تمام واقعات سن چکے. آئیے آیت نمبر 2. اب مجھے بتائیے، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی. اگر دوسری آیت سے نماز کی تفصیلات ہو جاتی، پہلے تو اوقات بتا دیے جاتے، فجر کی نماز یہ ٹائم سے یہ ٹائم ہے، اس کے بعد قضا ہو جائے گی، یہ وقت شروع ہوگا، اس کے بعد کبھی بھی پڑھ لو، اور یہ وقت ختم ہوگا، اس کے بعد میں قضا ہے. اتنی رکعت ہیں فجر کی، یہ ہم نے فرض کی ہیں، 2 رکعت اللہ نے. اب یہ تو وقائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، سنت موقدہ ہے، سنت ہے، نوافل ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسا جتنا کام ایکسٹرا کریں گے بہت کچھ اللہ کی طرف سے ملے گا. ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4. چلیے اب نماز میں قیام کی کیفیت کیا ہو، یہ الفاظ میں بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. رکوع کی کیفیت کیا ہو، قیام میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، حلق سے لے کر ناف تک بڑا ایریا ہے، سینے پر باندھا جائے، تھوڑا نیچے باندھا جائے، ناف کے ٹھیک اوپر باندھا جائے، ناف کے نیچے باندھا جائے، کہاں باندھا جائے. رکوع کی کیفیت کیا ہو، قیام میں ہماری نظریں کہاں جمی ہوں، رکوع میں کہاں جمی ہوں، سجدہ کرے تو پوزیشن کیسی ہونی چاہیے، ہمارا پوسچر، ہماری جسمانی حیت کیسی ہونی چاہیے، سجدے میں کیا تسبیح پڑھی جائے گی، رکوع میں کیا تسبیح پڑھی جائے گی، نماز ختم کرتے وقت تحیات میں کیا پڑھا جائے گا، کون سا درود اللہ کی طرف سے تجویز ہوتا ہے، کون سی دعا مانگ کر سلام پھیرا جائے گا. اللہ نے کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ میں نے عرض کیا نا، بلڈنگ بنانے کا نقشہ تو قرآن کی روشنی میں دے دیا کہ اسلامی عمارت تعمیر کرو، لیکن بناؤ گے آپ وقت کے حالات کی نزاکت سے، اللہ کے پیغامات کو، احکامات کو سمجھ کر ڈیسیشنز آپ لوگے ہو، اور جو بھی لوگے آپ ہماری مرضی اس میں شامل ہو. جہاں کہیں ہم محسوس کریں گے ہماری مرضی نہیں ہے، ہم آپ کو فوری روک دیں گے، ٹوک دیں گے، دوسری ہدایات نازل کر دیں گے.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لو، قرآن میں لکھا ہوا ہے 70 سے زیادہ مرتبہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، تم لوگ پڑھ لو. نہیں، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری آیت کیا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، میں کیا کروں آپ کیا کریں گے؟ وہ ایک قوم تھی، ایک پیغمبر ان میں آئے چلے گئے. ہاں یہ اور بات ہے، پیغمبر صاحب شریعت تھے، نئی کتاب لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں، اور نئے احکامات لے کر آئے تھے، حرام حلال وغیرہ وغیرہ کے بارے میں تفصیلات. عقائد البتہ وہی تھے، عبادات کے کچھ نئے طریقے لائے تھے، حج کے لیے کچھ نیا مقام لائے تھے. تو یہ اور وہ قوم باوجود یہ کہ 9 معجزے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، قوم نہیں مانی، ان کے بعد میں بگڑ گئی وغیرہ، لیکن اللہ نے اس قوم کو باقی رکھا ہے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ قوموں کو برباد کر دیا گیا، نبی کی بات نہ ماننے پر برباد کر دیا. لیکن ان مسلمانوں کو، جو مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے لیکن بگڑ چکے، جیسا کہ آج کے دور کے ہم پیدائشی مسلمان گھروں کے مسلمان کس حد تک بگڑ چکے ہیں. ہمارے اطراف میں نظر گھمائیے اور آپ دیکھ لیجئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم دنیا میں قیامت تک رہے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے ان کی آخری جنگ ہوگی، جس کی وہ تیاری بھرپور کر چکے ہیں. اور امت مسلمہ خواب خرگوش میں مست ہے، سو رہی ہے، شعور نہیں ہے، نہ ذمہ داروں کو شعور ہے نہ عوام کو شعور ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی تھی اس میں ہدایت کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست، وکیل، اپنے معاملات کا نگران، ذمہ دار مت بناؤ. پھر تمام دنیا میں اس وقت جو انسان موجود ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. تم سب ان کی اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا کر، وہ غریب غربا جو بیٹھ گئے تھے، سارے عمرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا سب غرق ہو گئے. ایک کشتی میں جتنے آدمی بچے تھے. اب ان کی ذریت کو اللہ نے آج پھیلا دیا. اس وقت 2020 میں 7 ارب 7 بلین، بلکہ اس سے بھی تعداد ہو سکتا ہے بڑھ گئی، موجود ہے، انسان موجود ہے، اور یہ پورے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام. کیوں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر رہا ہے، بتا رہا ہے ان کو. اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ سمجھ لیں، میری امت ایک دور میں اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی. اگر وہ کسی غار کے دہانے کے اندر، غار کے اندر گھستے ہوئے جائیں گے، پیر ویر ہیں لیکن چلنا نہیں چاہتے، گھستے ہوئے جائیں گے، تو میری امت کا بھی آدمی اسی طریقے سے گھستے ہوئے جائے گا. اگر اس امت میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، تو اس امت میں بھی کوئی اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا. یعنی اتنا تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی برائیوں کو تم اتنی جلدی اپنا لو گے. اب ذرا نظریں کھول کر دیکھیے کیا نہیں ہو رہا ہے، کس میدان میں ہم پیچھے ہیں. نیک لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیک نہ ہو تو اللہ قیامت لا دے گا، نیک ہیں، ہر زمانے میں رہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. اپنے علاقے میں، آپ میرے تمام سننے والوں کے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے ولی اللہ ہوں گے، لیکن آپ اکیلے ہیں وہاں پر. اللہ کو تو ایک پوری بستی چاہیے، بستی کی ایک اکثریت چاہیے جو اس کے دین پر چلنے والی ہو، تب اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنی رحمتوں کو لٹائے گا اور دشمنوں پر ان کو فتح و نصرت دے گا. کون سی فتح و نصرت؟ جو معراج میں سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں میں اللہ نے سکھا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کا تذکرہ، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یاد کر رہا ہے یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے. اور موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے درمیان میں 20 پیغمبر آ کر گئے.
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر ایک عروج دیا، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں عروج دیا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی، مصر کی حکومت، اور یہ بڑے عروج کا دور تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا، بنی اسرائیل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے چنگل سے چھڑا کر اثر موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حکومت دی، پھر یہ بڑا عروج کا دور تھا، اور ان کا اصلی عروج کا دور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو صاف صاف لکھ دیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے لکھ دیا تھا، دیکھو تم ہماری ہدایات کو چھوڑو گے، کتاب میں سے چھوڑ پکڑ، اللہ کے کچھ احکامات کو آسان دیکھو عمل کر لو، جو مشکل دیکھو چھوڑ دو، چھوڑ پکڑ کرو گے تو پھر تم زمین میں تمہاری وجہ سے فساد ہوگا۔ اسی لیے ہم سے بھی جب ہم مدینہ پہنچیں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اللہ مطالبہ ایک ہی کرے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو، چھوڑ پکڑ نہیں چلے گی، اور دین مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام جاہلیت کی زنجیریں انسانوں نے جکڑ لی تھی، ان کو نکالا تھا، آج ان پھر زنجیروں کو ہم نے اپنے گلوں میں پھر ڈال دیا، اور پریشان ہے، یہ کام کرتے ہیں صاحب بہت خرچہ ہے، بڑی پریشانی ہے، یہ رسمیں کرنا ہے، وہ رسمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن ہم نے پھر وہی کی۔ ہر زندگی کے معاملے میں اپنی زندگی کو ہم مشکل بنا رہے، سیدھی سادھی زندگی بسر کے، لیکن نہیں۔ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کو کتاب میں حکم دیا، بتا دیا گیا تھا تم یہ حرکت 2 مرتبہ کرو گے اور زمین میں بڑا فساد ہوگا، اور پھر آخرکار وہ وقت آ گیا۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، انسان ان نعمتوں میں اتنا مست مگن ہو جاتا ہے کہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کا گوڑا پڑتا ہے۔ کیسے اللہ نے کیا کیا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ ساری دنیا میں آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والے رہیں، ایک علاقے میں مانتے ہیں، دوسرے میں مخالفت ہوتی ہے، خدا کو مانتے ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ پہلی صدی، گزشتہ صدی پہلی صدی ہے جب کمیونزم شروع ہوا اور خدا کے وجود کا انکار کیا گیا، اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے ان جو پہلے سے اس کے منکر بندے ہیں، گنہگار ہیں، ان کو اور زمین میں فساد کرنے کا کھل کے موقع دیتا ہے، اور اپنے ماننے والے بندوں کو جو آدھا دین پر چل رہے ہیں، آدھا چھوڑ پکڑ کر رہے ہیں دین کے ساتھ، ان پر مسلط کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بڑے زور آور تھے، ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، ہر چیز کو برباد کر، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کیا، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، اٹھا کر لے جا کے کیا کرے ہوں گے اندازہ لگائیے۔ ایک ملک کے قوم کی جوان لڑکیاں غیروں کے قبضے میں جائیں گی تو وہ اٹھا کے لے کے کیوں جائیں گے؟ کیا جی گھر میں جھاڑو دلانے لے جائیں گے؟ وہ بھی کام کرائیں گے، اس لیے کہ ملکہ تو گھر کی بنائیں گے نہیں، وہ پہلے اپنی لذتوں کو، اپنی خواہشوں کو پوری کریں گے، اس کے بعد پھر گھر کے کام کاج میں اپنے بال بچوں کی، بیوی بچوں کی خدمت میں لگا دیں گے۔ وہ دیکھ لیجیے، یہ ایک وعدہ تھا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا، تم نے پھر حرکت کی، ہم نے سزا دی، پھر ہم نے تم پر مہربانی، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے تمہارے پر رحم کیا، مال دیا، اولاد دی، بیٹے دیے تم، تاکہ تمہاری طاقت اتنی ہو جائے دشمن سے مقابلہ کرو۔ پھر بھی اس وقت بھی ہم نے کہہ دیا تھا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ابھی بھی تم نیک بن کے رہو گے تو تم کو فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو اس کا اجر ہوگا۔ پھر ہوا کیا؟ دوسرا وقت آ گیا، پھر دنیا داری میں اتنے ملوث ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ بیت المقدس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، جو ان کا انتہائی مرکزی عبادت گاہ تھی، اس کو تہس نہس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ اس صلیب پر جس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اسے اٹھا کر لے گئے،
اور وہ صندوق تابوت سکینہ، وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، کچھ سامان ان کا تھا، برکت کی چیزیں، وہ بھی لے کے چلے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی سزا ہوئی. اس کے بعد میں بنی اسرائیل کو کبھی دنیا میں عروج نہیں ملا، عیسائیوں کو عروج ملا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، وہ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ رومن امپائر، یہ عیسائی حکومت تھی، فلسطین پر ان کا قبضہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں اس لیے آیا، یہ یہاں پر ہمارا قبلہ اول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تقریباً 15 سال رخ کر کے سجدہ کرتے رہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، اور یہیں سے آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصول، معراج آپ کو یہیں سے ہوئی ہے. اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ سب کے لیے دروازے کھول دیے، یہودی عیسائی جو بھی اس کو مقدس سمجھ کر اس کی زیارت کے لیے آتا ہے. اور آج گزشتہ 1948 میں پھر وہ دنیا کی سازشیں کر انہوں نے اس پر اپنا دانس دھمکی سے قبضہ جما لیا، کبھی مار پیٹ کر کے، کبھی جنگ کر کے، کبھی دھوکے سے پیسے دے کے خرید کے زمینوں کو. آج ان کا قبضہ ہے، بیت المقدس ان کے ہاتھ میں، اور انہیں معلوم ہے کہ وہیں سے ان کا آخری وقت بھی آئے گا، لیکن وہ پوری طرح تیار ہے. وہ اپنی مدد کے لیے انتظار میں ہے کہ دجال آئے گا. بے شک آئے گا دجال، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، اور ایک لمبے عرصے تک دنیا میں ادھم مچائے گا. ہر ایمان والے کو اس سے اپنی پناہ مانگنی، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے. اب چونکہ ان کی بڑی قصہ حالی کا دور ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے غضب میں گرے، اللہ نے اس کے بعد میں دوسرے عذاب کے بعد میں اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ نہیں، اب تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، تمہیں ہر سال میں ایک بار دو بار کہیں نہ کہیں سزا ملے گی. کہیں پر پورے ختم ہونے تم کو نہیں دیں گے، کہیں لوگ بچا لیں گے، کہیں اللہ بچائے. رشیا والوں نے مار مار کر ان کا حال خراب کر دیا. اس کے بعد میں ہٹلر نے جو اندر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ تو آج بھی اس کو یاد کر کے روتے. ہمارے 60 لاکھ آدمی مر گئے، وہ ہمیں نہیں معلوم کتنے مرے نہیں مرے. آج یہ دنیا میں اس لیے حیات ہے کہ ان کی سپورٹ کے اندر دنیا کی بڑی سپر پاور پیچھے لگی ہوئی ہے. اگر وہ سپر پاور ہٹا لے ہاتھ، آپ کا کیا خیال ہے 1.5 کروڑ یہودیوں کو 150 کروڑ مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی کا مقابلہ 150 آدمی کا نہیں کر سکتے. ارے تھوک دیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے کمبخت. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم سے جو بڑی تعداد ہے 150-60 کروڑ، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہمارے سامنے کر کے ہم سے بڑھا رہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ہم کو اللہ نے قرآن میں بار بار ان کے ساتھ مکالمہ ڈائلاگ کرنے کا حکم دیا. ہر سورہ میں، آنے والے دور کے سوروں میں ہم پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے بات کرو، سمجھاؤ انہیں، ہم تمہارے نبی کا احترام کرتے ہیں، ان کی ماں کی عزت کرتے ہیں. قرآن مجید میں ان کا، ہمارے نبی کی والدہ کا ذکر نہیں ہے، تمہارے نبی کی والدہ کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا ہے. ہمارے نبی کا اس آخری کلام میں اللہ کے جو اصلی کلام دنیا میں موجود ہے 4 مرتبہ نام کا ذکر ہے، تمہارے نبی کا 25 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ لیکن ہم اپنے تعلیمات کو اب جس پر عمل کرنا ہے، ہم اپنی چیزیں پڑھ نہیں رہے، تو عیسائیوں کے بارے میں ہم کیا پڑھیں گے، کیا جا کے ڈائلاگ کریں گے ان سے. چلیے اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری وارننگ دے رہا ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر ابھی بھی مہربان ہو، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور تم نے پھر وہی حرکت کی، ہم ویسی سزا دیں گے. پھر اور انکار کرنے والوں کے لیے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جہنم ان کا ٹھکانہ بنا ہے. اب مجھ سے آپ سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور جو لوگ اس کو مان کر بھلے عمل کریں،
قرآن پڑھے بغیر میں اب کسی چیز کو نیک سمجھ لوں، آپ کو نیک سمجھ لیں تو اس پر عمل نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حکم اللہ کا قرآن میں ڈھونڈیے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ڈھونڈیے، تب کہیں جا کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، ورنہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اور جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو خوشخبری دیجیے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن انسان شرع ایسے مانگتا ہے، دنیا میں چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ دنیا میں شرع بھائی، متاع دنیا یہ بڑی قلیل ہے، تھوڑی سی ہے۔ آج کروڑوں کی دولت مجھے مل جائے اور اگر دوسرے لمحے آ کر اسرائیل میری روح نکالے تو وہ کروڑوں میرے کس کام کے؟ وہ محل میرا کس کام کا؟ وہ بڑی بڑی گاڑیاں میرے کس کام کی جب میں دنیا میں نہ رہوں؟ اور اس کے لیے میرے خاندان میں، میری اولاد میں جھگڑے ہو جائیں، آپ کی اولاد میں جھگڑے ہو جائیں، ایسی دولت کس کام کی؟ یہ مانگیے اللہ عزت کی روٹی کھلائے، عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے دین پر چلتے ہوئے لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے اللہ ہم کو دنیا سے اٹھا لے۔ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی، آخرت کی اس میں نجات ہے۔ لیکن انسان شر مانگتا ہے۔ ہم نے رات دن کی نشانیاں بنائی، دن کو روشن اور رات کو آرام کے لیے تمہیں بے نور کر دیا ہے اس میں، اور یہ رات دن کے آنے جانے سے تم کو سال کا، ماہ و سال کا، مہینوں کا اور سالوں کا حساب ملتا ہے، ہر چیز کی تفصیل دی ہے۔ اور ہر انسان کا، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا، اور یہ نامہ اعمال ایک کتاب کی، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت میں اس کا نام اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب اپنا نام اعمال تم خود پڑھو، کیا کیا دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تم خود کافی ہو۔ اور یاد رکھو، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے ہو تمہارے اپنی ذات کا فائدہ ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر کوئی بھٹکتا ہے تو پھر کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور ہم کبھی کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ وہاں پر اس کو خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا نہیں بھیجتے۔ لیکن یاد رکھیے 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چلے گئے، اب نبی نہیں آئے گا کوئی، اب نبی کے امتیوں میں سے کوئی اٹھے گا۔ گزشتہ صدی میں ایک بندہ اٹھا، کئی اٹھے، لیکن ایک نے جو کام کیا ہے دوسرے تمام جتنے ساری دنیا کے اس وقت اسلام پر چلنے والے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، اس کے گھٹنوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کی کمر تک نہیں پہنچ سکتے، کاندھے تک تو پہنچنا بڑی بات۔ لیکن کس نے مخالفت کی؟ مخالفت ہونی چاہیے تھی غیر مسلموں کی طرف سے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ہستی کی اتنی مخالفت کی، آج اسلام اور آج عالم اسلام کس حال میں ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔